پھیٹے والا پڑوس میں بھی ایک ہے جو انہی کا گویا کہ ایجنٹ ہے، چاہے وہ ملا ہوا ہو نہ ملا ہوا ہو، لیکن ہے راستہ وہی ہے۔ وہ کھلے عام کہتے ہیں یہ راستہ ان کے لیے ہموار کر رہا ہے۔ علی مرزا، ہو سکتا ہے مجلس میں کوئی سننے والا ہو اس کو بھی، اور بغیر معذرت کے ساتھ یہ آدمی انہی کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے۔ دیکھیے جہاز کو ڈبونے کے لیے ایک سوراخ کافی ہے۔ آپ ایک صحابی کے بارے میں اعتماد کو ختم کریں، بقیہ کے بارے میں بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس نے ایک پاؤں میں سانپ چھوڑ دیا۔ کیا کیا؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ میرے صحابہ میں بعض منافقین ہیں۔ دیکھیے اصحاب کی جو اصطلاح ہے، کہا کہ صحابہ میں بھی بعض منافقین تھے۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابے کی تعریف یہ ہے کہ جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہوئی آپ کی زندگی میں ایمان کی حالت میں، چاہے اس نے دیکھا ہو یا صحبت ملی ہو، دور سے ہو یا قریب سے ہو، چاہے حجۃ الوداع میں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قابل قدر شیخ محترم فضیلۃ الشیخ رضا اللہ عبد الکریم المدنی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، ایک انسان کی نجات کے لیے، کامیابی کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کے تابع ہو جائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، جو احکامات لے کر آئے، اس کی زندگی میں اس دین کی تابعداری ہو، رسول کے طریقے کی اتباع ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی فرما برداری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول کی فرما برداری کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کیے بغیر اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنائے بغیر، آپ کے احکام قبول کیے بغیر، ان کی تعمیل کے بغیر ایک انسان ہدایت یافتہ قرار نہیں پا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو ہدایت اور جو علم آپ لے کر آئے، اس سے استفادہ کرنے والا، اس کو حاصل کرنے والا، اس کو سیکھ کر اپنے لیے ایمان و عمل کی بنیاد بنانے والا سب سے پہلا طبقہ صحابہ کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی
تو سب سے پہلے اس دین کو قبول کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے آپ کی تعلیم قبول کی، آپ کی باتوں پر یقین کیا، ایمان لائے، آپ کے حکموں کو پورا کیا، آپ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے، اور جو بھی عبادات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کی۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں، آپ کی نگرانی میں پروان چڑھے۔ وہ دین جو اللہ کا دین ہے ان کی زندگی میں تھا، اور مزید یہ کہ وہ آپ کے سامنے عمل کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دین دیا، آپ نے خود اپنی نگرانی میں وہ صحابہ کو سکھایا، اور انہوں نے عمل کیا، اور ایک اچھا معاشرہ بنا۔ قیامت تک کے لیے یہی دین، یہی طریقہ نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا اہل ایمان پر، جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ جو طبقہ اسلام سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے خود ان کے ایمان کی ہدایت کی دلیل دی، اور ان کے بارے میں بتایا کہ یہ اس امت کے سارے لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ان کے ایمان کو بنیاد بنایا، ان کے منہج کی پیروی کو اللہ کی رضا کا ذریعہ بنایا۔ آج کی اس گفتگو میں ایک خاص فتنہ جو اس دور میں اٹھا ہے، اور آگے بھی اس کے نقصان دینے والے اثرات سامنے آئیں گے اور آ رہے ہیں۔ کئی فتنے ہیں، ان سارے فتنوں کے بارے میں گفتگو کرنا ایک وقت زیادہ اس کے لیے لگ سکتا ہے۔ شیطان کا فتنہ، نفس کا فتنہ، مال کا فتنہ، عورت کا فتنہ، گمراہ کرنے والے غلط رہنما ان کا فتنہ، اسلام کے مخالفین کا فتنہ، اور اسی طرح سے اور بہت سارے فتنے ہیں جو ایک انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فتنوں کے سارے فتنوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک شبہات کا فتنہ، دوسرے شہوات کا فتنہ۔ اگر آپ سارے فتنوں کو جمع کریں اور اس کو تقسیم کریں، کیٹیگرائز اس کو کریں، تو دو حصوں میں اس کو بانٹ سکتے ہیں۔ ایک شبہات کا فتنہ، دوسرے شہوات کا فتنہ۔ شبہات کا فتنہ کیا ہے؟ انسان دین کے مصادر یا دین کی تعلیمات کے بارے میں شبہ میں مبتلا ہو جائے، شک میں پڑ جائے، یا تو سرے سے دین کے بارے میں شک میں پڑ جائے یہ صحیح ہے یا نہیں، یا پھر دین کی باتیں جو اس کے سامنے آتی ہیں ان میں شک میں، شبہ میں پڑ جائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس طرح کی شبہات کا فتنہ انسان کو دین میں کمزور کر دیتا ہے، فکری اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اصولوں کے اعتبار سے، منہجی اعتبار سے۔ ایک انسان غلط کو صحیح سمجھ لیتا ہے، صحیح کو غلط، غلط اصول بنا لیتا ہے، بدعات کو سنت سمجھنے لگتا ہے، کفر کو، شرک کو ایمان سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ وہ شبہ میں پڑ گیا، وہ کنفیوز ہو گیا۔ اس کو آپ اگر ایک لفظ میں بیان کریں
تو یہ کنفیوژن ہے، آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ واقعی صحیح کیا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جہالت، عقل پرستی، گمراہ کرنے والے دینی یا سیاسی لیڈر لوگوں کو غلط باتیں بتاتے ہیں اور تلبیس کرتے ہیں، حق کو چھپا جاتے ہیں، اور حق کو بیان بھی کریں تو اس کے ساتھ باطل کو ملا دیتے ہیں، جیسا کہ یہود کا طریقہ تھا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہود سے کہا، بنی اسرائیل سے کہا، خاص کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو آپس میں ملاوٹ کر کے لوگوں کے سامنے بیان مت کرو، حق کے ساتھ باطل کی ملاوٹ مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو حق کو باطل کے ساتھ ملاوٹ کر کے بیان کرنا کتنا بڑا جرم ہے، جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کو چھپا جانا کتنا بڑا گناہ۔ گمراہ لیڈر دو طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کو شبہات میں مبتلا کرتے ہیں۔ ایک تو سرے سے حق بتاتے نہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ واقعی حق کیا ہے، اور لوگ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، غلط کو صحیح سمجھتے رہتے ہیں، رسم و رواج کو دین سمجھنے لگتے ہیں، اور عقل کی اپج جو بھی دل میں آیا اس کو عقیدہ بنا لیا۔ جو گمراہ لیڈران ہیں، چاہے وہ دین اعتبار سے ہوں، سماجی اور سیاسی اعتبار سے ہوں، ان کو بتاتے نہیں کہ واقعی صحیح کیا ہے۔ ان کو معلوم ہوتا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی حدیث ہے جس کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بدعت ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت میں کتنے دلائل ہیں جن کی روح سے دیکھا جائے، جن کی روشنی میں دیکھا جائے تو فلاں عمل حرام ثابت ہوتا ہے، لیکن جانتے بوجھتے وہ بیان نہیں کرتے۔ کیوں بیان نہیں کرتے بھائی؟ بیان اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اگر بیان کر دیں گے تو لوگ کہیں گے اتنے سال تک اب تک سوتے رہے۔ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ماضی میں جو ہم نے اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا ہے، آج اگر بیان کریں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے، دوسرے جب بولنے لگے تم بولنے لگے، اب تک کیوں بیان نہیں کیا؟ یہ ڈر انہیں مزید اور چھپانے والا بنا دیتا ہے۔ پھر بہت سارے مفادات اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جیسے اس زمانے میں یہود و نصارہ کے مفادات جڑے ہوئے تھے کہ اللہ رب العالمین نے عرب میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، جیسے آیت ہم نے پڑھی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ عرب کے لوگوں میں سے ایک عرب ہی کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، انسانوں میں سے انسان، عربوں میں سے عرب۔ اب مکہ میں، مدینہ میں جو لوگ رہتے تھے، خاص کر کے مدینہ میں جو اہل کتاب رہتے تھے، مشرکین و کفار انہی کے بعد جاتے تھے، اور بہت سارے معاملات میں ان سے تصدیق کراتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے ان کے پاس اللہ والی کتاب آئی ہے، یہ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے۔ ان کے پاس جا کے پوچھتے تھے۔ اولاً تو ان کے پاس کئی علامات تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی، وہ جانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی آدمی بھیڑ میں بھی اپنی اولاد کو دیکھ لے، اپنے بیٹے کو دیکھے، فوراً پہچان لیتا ہے۔ تو یہ رسول ان کے لیے کوئی ڈھکا چھپا شخص نہیں ہے، ان کے اوصاف دیکھ کر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہے، لیکن بیان نہیں کیا۔ لوگوں کے سامنے آپ کی علامات بتاتے نہیں تھے، کیوں؟ اس لیے کہ تورات اور انجیل ان کے پاس، ان کے بڑوں کے پاس محفوظ رہتی تھی، ہر آدمی کے ہاتھ میں اویلیبل نہیں تھی۔
کچھ بھی معلوم کرنا ان کے پاس جا کے پوچھنا پڑتا تھا، چھپا لیا۔ 2 بتاتے بھی تھے، جب مشرکین جاتے، ہم نے سنا ہے کہ کوئی نبی اور رسول یہاں آنے والا ہے، تو کہتے تھے ہاں یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہم پاتے ہیں، لیکن یہ وہ نہیں ہے، آنے والا تو ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے یہ وہ نہیں ہے، آنے والا ہے یہ تو حق ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ باطل ہے۔ حق کو مانتے تھے کہ رسول آنے والا ہے، لیکن پھر کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ باطل ملا کے کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تمہیں معلوم ہے کہ حق چھپا جانے کی وعید کیا ہے، پھر بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر پیش مت کرو، ایسا ملانا کہ حق کا کوئی فائدہ نہ رہے، اور یا پھر سرے سے حق کو چھپا جاؤ۔ کیوں چھپایا؟ اس لیے کہ اگر ہم نے بتا دیا تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم نے بتا دیا اور اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اگر مان لیا اس کو، ہماری ساری سرداری ختم ہوگی کہ علماء سے کون پوچھے گا، عالموں سے، راہبوں سے کون پوچھے گا، جب خود اللہ کا نبی موجود ہے جس کے پاس براہ راست اللہ سے وحی آتی ہے۔ سارے لوگ انہی سے پوچھنے والے بنیں گے، سارے لوگ انہی کے پاس چلے جائیں گے، ہمارا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اپنی سرداری کو، قوم کے اندر اپنی بڑائی کو باقی رکھنے کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے، اور لوگوں کو شبہات میں مبتلا کرتے تھے، کنفیوز رکھتے تھے ہمیشہ۔ ایک بڑا سبب یہ ہے، جہالت یا پھر گمراہ کرنے والے واعظین، گمراہ کرنے والے علماء سوء، گمراہ لیڈران، سماج کے بڑے، یہ لوگ قوم کو گمراہ کرتے ہیں، اور قوم ہمیشہ کنفیوژن میں رہتی ہے۔ جہالت بہت بڑا سبب ہے انسان کے دین کو صحیح طور پر نہ سمجھنے اور گمراہ ہونے کا۔ اس میں مزید آپ اگر نفس کی خواہشات کو جوڑ دیں جو انسان کے لیے حق کی معرفت میں پردے کا کام کرتا ہے، اور اس میں اگر آپ شیطان کی تزیین کو بھی جمع کر دیں جو چاہتا ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے، جو برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں گمراہیاں ان کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کروں گا، برائیوں کو اچھا بنا کے پیش کروں گا۔ شیطان کا تو کام ہی ہے۔ اب آدمی دیکھ رہا ہے، قرآن میں پڑھ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، لیکن بزرگان دین کی تعظیم کے نام پر، ان کے احترام اور ان کی محبت کے نام پر شرک یا اعمال کو بھی دین بنا دیا گیا۔ کنفیوژن، آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، فتنہ، کہ غلط چیز کو اچھا بنا کر پیش کر دیا۔ خواتین، ان کو دیکھنا، چھونا تو بہت دور کی بات، پرائے مرد کے لیے حرام ہے، لیکن کہا پیر صاحب تو والد کی طرح ہے نا، سر پہ ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، یہ ان کے پاؤں بھی دبا سکتی ہے، تو باپ بنا کر اس کو کیا کر دیا، ساری غلط چیزیں اس کے لیے جائز کر دی۔ اس طرح کی کتنی ساری چیزیں، قرآن کریم سے لفظ وسیلہ لے لیا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے کیا کرو، وسیلہ اختیار کرو، لیکن وسیلے کی تشریح ایسی کر دی جو خود قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ انسان ایک طرف دیکھتا ہے کہ دلیل تو ہے، لیکن اس دلیل کی تفصیل، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، وہ ساری کی ساری دیکھ کے پھر کنفیوز ہو جاتا ہے، اور دلیل ہونے کے بعد بھی اس سے غلط مطلب لے کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں ان کے لیے برائیوں کو خوشنما، خوبصورت بنا کے پیش کروں گا، کہ غلط چیز کو بھی اچھا سمجھیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صحیح چیز کو غلط سمجھیں گے۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء،
اسلام جب شروع ہوا وہ اجنبی تھا. اجنبی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کوئی پہچانتا نہ ہو. کسی علاقے میں کوئی مسافر آ جائے، لوگ اس کو نہیں جانتے، وہ اجنبی ہے. جو ہمیشہ وہاں رہتا ہو، روزانہ لوگ اس کو ملتے جلتے ہوں، دیکھتے ہوں، اجنبی تھوڑی نہ ہے. اجنبی وہ ہے جس کو لوگ پہچانتے نہیں. اسلام جب شروع ہوا وہ اجنبی تھا. ابراہیم علیہ السلام توحید والا دین لے کر آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے جانے کے بعد اور کچھ نسلوں کے بعد وہ دین رسم و رواج کی پرت کے نیچے دبتا چلا گیا. رسم و رواج دین ہو گیا، لوگوں کے باطل افکار دین ہو گیا، اور اصل دین دب گیا اور اجنبی ہو گیا، گمنام ہو گیا. اسی دین کو لے کر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے وہ دین پیش کیا تو لوگوں کے لیے وہ ایک اجنبی دین تھا، ایک غیر مانوس، نامانوس آواز تھی. اسی لیے جب آپ کی توحید کی دعوت، وہی توحید جو ابراہیم علیہ السلام پیش کیے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، تو لوگوں نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا اس نے، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. ان کے لیے ایک تعجب کی چیز تھی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تک پہنچنے کے لیے اس طرح کے وسیلوں کی ضرورت نہیں کہ انہیں معبود بنا کر اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے. اسلام میں اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں کہ اللہ کے قرب کے لیے غیر اللہ کی عبادت کی جائے، کیونکہ ان کا طریقہ یہی تھا. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا لیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کچھ اور قریب کریں. مقصود اللہ ہے یہ نہیں، منزل اللہ ہے، یہ تو بس وسیلے ہیں اللہ تک پہنچانے والے. وہ اللہ کو بڑا مانتے تھے، اللہ کو مقصود مانتے تھے، لیکن ان کے ذہن میں ایک شبہ یہ تھا، ایک غلط فہمی یہ تھی، ایک گمراہی ان کے دلوں میں یہ بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے ہیں. اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ واسطے اور وسیلے ہیں، انہیں خوش کرو یہ اللہ تک پہنچا دیں گے. لیکن انہیں خوش کیسے کیا جائے؟ انہیں خوش کرنے کے لیے وہی عبادتی اعمال ان کے لیے کرنے چاہیے. ان کے نام کی نظر نیاز کرو، ان کے نام سے ذبح کرو، ان کو خوش کرو، ان کی قبروں پر جا کر سجدے کرو. اور اس طرح کے جو اعمال، جو عبادتی اعمال ہیں، ان کے لیے وہ اعمال کرو، یہ خوش ہو جائیں گے، اللہ کو خوش کر دیں گے. کیونکہ ہم گناہگار ہیں، پاپی ہیں، اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو ایک بہت بڑا مسئلہ انسانیت کا یہ رہا ہے کہ وہ دین کا صحیح تصور ان کو نہیں، دین کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعد میں ایسا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو اس زمانے کے لوگوں نے کیا کیا؟ کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ کہاں سے لایا نیا بعض اوقات حقیقتاً ہوتا ہے، بعض اوقات نسبتاً ہوتا ہے. ان کی نسبت سے وہ نیا تھا، لیکن اگر اور پیچھے جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کے اعتبار سے وہ نیا نہیں تھا. انبیاء کی تاریخ دیکھی جائے تو یہ دعوت نئی نہیں تھی، لیکن علاقائی اعتبار سے، زمانی اعتبار سے وہ چیز نہیں تھی. بھائی بہت پرانا کوئی فیشن ہو، پرانی کوئی گاڑی لے کر نکلے آج، تو لوگ کہیں گے نئی گاڑی آئی ہے. لیکن جو بوڑھے ہیں وہ جانتے بھائی ہمارے زمانے میں دیکھ چکے ہم لوگ، یہ پرانا ہے، نیا نہیں ہے. تم لوگوں کی نسبت سے، نوجوانوں کی نسبت سے نیا ہے، لیکن یہ چیز ہم اپنے دور میں بھی دیکھ چکے ہیں، یہ پرانا ہے، نیا نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے اس کو نہیں دیکھا ہے، ان کو نیا لگتا ہے. جنہوں نے اس کو دیکھا ان کے لیے پرانا ہے. تو سچا دین، توحید والا دین سماج کی رسم و رواج کی پرت کے نیچے اس طرح سے چھپ گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دین لے کر آئے تو لوگوں کو نیا لگا. وہی جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تھی، جن کا وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اسی دین پر ہیں، اتنا بدل چکا تھا، وہ دین اتنا بگاڑ دیا گیا تھا کہ واقعی اسی دین کو پیش کیا گیا تو لوگ پہچان نہیں پائے.
آپ نے فرمایا بعد میں بھی ایسا ہونے والا ہے، بعد کے دور میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سماج میں بگاڑ آتے 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 انسانی تشریحات ایک کے اوپر ایک پرت، پھر سماج میں اس کا تعامل، لوگوں کا عمل اسی پر چلنا، اور ایک بھیڑ کا اس پر جانا۔ انسان بھیڑ دیکھ کے چلتا ہے اور کسی بڑے کو دیکھ کے چلتا ہے، بڑا بھی اگر غلط بتایا اور بھیڑ بھی اس پر چلتی رہے تو آدمی کے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ وہ بھی اس بھیڑ کے ساتھ ہو جائے۔ انسان کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے زیادہ لوگ صحیح ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ غلط ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک شبہ ہے، شبہات کا فتنہ، قلت اور کثرت، اس کو اصول بنا لینا، حالانکہ یہ اصول اسلام میں نہیں ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو یہ اصول بنا لے کہ ہر معاملے میں کثرت کی پیروی کریں تو یہ لوگ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ زیادہ ہمیشہ صحیح، تھوڑے ہمیشہ غلط، یہ قانون نہیں ہے۔ کبھی زیادہ صحیح ہوتے ہیں، کبھی تھوڑے صحیح ہوتے ہیں، اور عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر تھوڑے صحیح ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ قانون بنا لینا کہ میجورٹی ہمیشہ صحیح ہوتی ہے، یہ خود ایک شبہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ خود ایک فتنہ ہے۔ اہل باطل کی کثرت اہل حق کے لیے فتنہ ہو جاتی ہے۔ بہت سے کمزور ایمان والے دلیل کی قوت کی بجائے لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر بھٹک جاتے ہیں۔ ساری بھیڑ تو یہاں جا رہی ہے اور آپ لوگ یہاں جا رہے ہیں، بھئی یہ دلیل ہے، اس دلیل کے مقابل اتنے سب پاگل ہیں کیا؟ اتنے سب دستار بندی کے ان کے پاس دلیل نہیں ہوگی کیا؟ وہ بھی تو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ سب ایسا کہہ رہے ہیں اور آپ ایسا کر رہے ہو، تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، قلت اور کثرت۔ تو بعد کے دور میں ایسا ہوگا کہ دین واقعی جو حقیقی دین ہے، سچا دین ہے، وہ اجنبی بن کر رہ جائے گا، اور جب واقعی اس دور کے اہل حق، کیونکہ اہل حق تو قیامت تک رہنے والے ہیں، وہ جب سچا دین لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، بہت کم لوگ اس کو مانیں گے۔ کہا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء، تو خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو سچے دین کو اپنا کر اپنے سماج میں اجنبی ہو کر رہ جائیں، ان سے سلام کلام بند، ان سے تعلقات ختم، ان کی معاش خراب، ان کے جنازوں میں لوگ نہیں آتے، ان کو سلام لوگ نہیں کرتے، ان کو عیدوں میں اور اس طرح کے مواقع پر کوئی ان سے تعلقات کا، محبت کا اظہار نہیں کرتا، ان کی شادیوں میں بلکہ ان کو دفن کرنے کے بارے میں بھی جھگڑتے ہیں، ایسا ماحول ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے، لوگوں کی طرف سے تو ان کے لیے خوشخبری نہیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جو حق پر قائم رہ کر اجنبیت کو برداشت کر لیں، وہ حق پر رہنے میں مصیبتوں کے لیے تیار ہو جائیں، رشتے ناتے ہمارے کٹ جائیں چلے گا، لوگوں سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں چلے گا، اللہ سے ہمارا تعلق خراب نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں سے تعلقات اچھے برے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق خراب ہونا آخرت کو برباد کرنا ہے۔ اللہ سے ہم دشمنی نہیں مول سکتے ہیں، چاہے دشمن دنیا کے لوگ ہو جائیں، اللہ بچا سکتا ہے، یہ اللہ سے نہیں بچا سکتے۔ بعد میں ایسا ہوگا، فطوبى للغرباء۔ اور مسند احمد کی حدیث میں، مسلم کی روایت ہے، مسند احمد کی حدیث میں ہے اناس صالحون فی اناس سوء کثیر من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، یہ بہت سے بگڑے ہوئے لوگوں کے درمیان کچھ تھوڑے سے نیک لوگ ہوں گے۔ وہ اجنبی کون؟ بگڑے ہوئے سماج میں کچھ نیک لوگ ہوں گے، جو لوگ ان کی نہیں مانیں گے، ان کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، وہ ان کی دعوت کو قبول کرنے، ان کی بات ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے، زیادہ حق والے ہوتے ہیں۔ دیکھیے حدیث بتا رہی، جن کو خوشخبری دی جا رہی ہے
ان کی دعوت کو ماننے والے تھوڑے ہوں گے اور انکار کرنے والے زیادہ. لہذا کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ زیادہ لوگ صحیح ہوتے ہیں. صحیح وہ ہوتا ہے جس کے پاس دلیل. دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے. الحق من ربک، حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو. حق کے لیے حق ہونا کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق ہے؟ وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ رہنمائی کی ذمہ داری اللہ کی ہے. ان علینا للہدی، رہنمائی ہمارے ذمے ہے. اسی طرح سے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہدایت تو وہ ہے جو اللہ والی ہدایت ہو. اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے ہدایت بھیجتا ہے؟ اپنے نبی اور رسول کے ذریعے سے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس نصیحت کو، قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بیان کر دیں کہ واقعی ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا آیا ہے، آپ کے پاس کیا نازل ہوا ہے، ان کے لیے کیا نازل ہوا ہے. تو اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کے اجمال کو، ابہام کو واضح طور پر سمجھانے والے، بیان کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ آدمی قرآن کو مانتا، حدیث کو نہیں مانتا. میں بہت کم اپنی ساری چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. انکار حدیث کا فتنہ کہ آدمی مانتا ہے لیکن جزئی طور پر. قرآن کو مانے گا، حدیث کو نہیں مانے گا. کیوں بھائی؟ کیوں نہیں مانتے حدیث کو؟ اب اس میں رنگ برنگے پھول ہیں. یہ باغ ایسا ہے، اس میں قسم قسم کے پرندے ہیں، رنگ برنگے. کوئی کہتا دیکھیے بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، بس رسول کی حیثیت ایک ڈاکیے کی طرح ہے، نعوذ باللہ. جیسے ڈاکیا ایک، اب تو بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے ڈاکیا کس کو کہتے ہیں. ہم لوگ واٹس ایپ کے دور میں خط لے کر آنے والا، بس اس کا کام ہوتا ہے خط پہنچا دیا، بس اس کا آپ سے کوئی رشتہ لینا دینا نہیں. خط دے دیا چلا گیا. اللہ کی کتاب آئی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اب جاؤ. رسول کی بات کی کوئی حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. ایک طبقہ ہے ایسا. آپ دیکھیے پڑوس کے ملک میں محمد شیخ یا اس طرح جیسے لوگ ہیں جو کلیتاً حدیثوں کو نہیں مانتے، اور پھر اس کے بعد دروازہ کھل جاتا ہے کہ قرآن کو جیسا چاہے سمجھائیں، جیسا چاہے سمجھا دیں. ان کی تفسیر، وہ رسول کی تفسیر ماننے کے لیے تیار نہیں لیکن خود تفسیر کر رہے ہیں. اچھا قرآن کافی ہے کہ دلیل کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت دینے والا؟ کہ قرآن آسان ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے آپ کی زبان پر اس کو آسان کر دیا ہے، عربی میں. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، واضح عربی زبان میں قرآن ہے. اب کیا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ اس کو کسی کے سمجھانے کی ضرورت ہے؟ تو بھائی آپ کیوں تفسیر کر رہے ہیں اپنے ماننے والوں کے سامنے؟ آپ کو رسول کی تفسیر تو نہیں چاہیے، اس لیے کہ قرآن آسان ہے تو سب کو قرآن کی کاپی تقسیم کر دیتے تھے. عربی میں ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ آسان ہے نا. اور ترجمہ تو ترجمہ، اس کے ساتھ میں تفسیر بھی کر رہے ہیں. تو جب رسول کے لیے ضروری نہیں تھا اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماننے والوں کے لیے تفسیر کریں. آپ دیکھیں جتنے منکرین حدیث ہیں ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کیا جنہوں نے کہا کہ قرآن کافی ہے. انہوں نے ہر ایک کو قرآن کا نسخہ دے دیا عربی میں، بس اب آپ اس کا جو مطلب لینا لو، قرآن آسان ہے. انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کا ترجمہ بھی کیا، اس کی تفسیر بھی کی. یہ خاموش اعتراف ہے اس بات کا کہ بغیر سمجھائے نہیں سمجھتا. تو اللہ آج کے دور میں تو آپ کو دے دیا ذمہ داری اور رسول کو نہیں دیا جس پر قرآن نازل کیا. انکار حدیث کا فتنہ. کبھی یہ کہ رسول واقعی اس کی رسول کی حیثیت نہیں تھی کہ دین سمجھائیں، آپ کی بات حجت نہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ بس اس زمانے کے لیے تھے جیسے حاکم ہوتا ہے، بعد کے دور کے لیے نہیں. کوئی کہتا ہے کہ نہیں رسول کی بات دلیل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ 200 سال بعد لکھی گئی نا حدیثیں.
تو 200 سال بعد لکھا گیا، انسانوں نے لکھا، انسانوں نے جمع کیا، معلوم نہیں کیا اس میں کتنی ساری غلطیاں ہوں گی۔ تو اب ہم کیا کریں گے، اس میں صحیح غلط اتنا مکس ہو گیا ہے، اب اس کو سب کو رکھو بازو کو، بس قرآن کو لے کر چلو۔ کھانے پینے میں، دواؤں میں ایسا نہیں کرتا بھائی، مارکیٹ میں اتنی دوائیں ہیں، اس میں ملاوٹ بھی ہوتی ہے، دوائی مت کھاؤ۔ تیل میں، گھی میں، دودھ میں، اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں، ہر ایک میں ملاوٹ ہو رہی ہے، کھانا ہی چھوڑ دو، نہیں کرتا ایسا۔ اس میں کیا کرتا ہے، اعتماد والوں سے لیتا ہے۔ تو ہم کیا فارمولا بتا رہے ہیں، محدثین نے کیا فارمولا بتایا؟ حدیث میں ملاوٹ لوگوں نے کی تو کیا انہوں نے سرے سے حدیث کو ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، انہوں نے یہ کیا کہ اب ہم دیکھیں گے، ہم حدیثوں کو کیا کریں گے، صرف معتبر لوگوں سے لیں گے، قابل اعتماد لوگوں سے، جن کا سلسلہ ملاقات کا، لینے کا، معاصرت کا پکا ہو، یقین ہو کہ ہاں انہوں نے ان سے لیا ہے اور قوی امکان ہے ان سے لینے کا، تبھی جا کر انہوں نے حدیثیں لی۔ اس سے بڑھ کے اور طریقہ کیا ہو سکتا ہے کسی خبر کو لینے کا؟ ایک بڑا فتنہ آج کے دور کا بھی اور مستقبل میں بھی آئے گا، اور خاص طور سے پڑھے لکھے حضرات میں آ جاتا ہے، خصوصاً جب انہیں حدیث میں بہت ساری باتیں اپنی خواہش کے خلاف محسوس ہونے لگتی ہے، یا تو وہ ان سنتوں کو سماجی بنا دیتے ہیں، اس دور کی عربوں کی عادتوں میں شامل کر دیتے ہیں، جیسے غامدی صاحب کر دیے۔ داڑھی اس زمانے کا عربوں کا طریقہ تھا، بس نہ بھی رکھیں بس کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن میں ہے داڑھی؟ قرآن میں داڑھی نہیں ہے، تو قرآن میں داڑھی ہے، داڑھی کا حکم نہیں ہے، صراحتاً اجمالاً ہے۔ بھئی موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچے نہیں تھے، تو انبیاء کو داڑھی ہوا کرتی تھی، اتنی کہ پکڑ کے کھینچی جا سکتی ہے، اتنی نہیں فرانس والی، غامدی والی نہیں، بلکہ ایسی کہ جو پکڑی جا سکتی، جس کو پکڑ کے گھسیٹا جا سکتا ہے، اتنی بڑی داڑھی ان کی ہوا کرتی تھی۔ اور رسول کا حکم ہے، اللہ نے خود فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو، داڑھی کا حکم نہیں دیا، اس کو کیوں نہیں لیتے؟ اور واقعی کیا یہ اصول صحیح ہے کہ جو قرآن میں ہے وہی لیا جائے ورنہ نہیں؟ تو کیا ان سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بھئی جب آپ مر جاؤ گے نا تو آپ کو ہم غسل نہیں دیں گے، اور ہم آپ کو دفن نہیں کریں گے، کفن بھی نہیں دیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں نہیں ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ ہی آپ کو موت دینے والا، تو اللہ ہی آپ کو قبر میں ڈالے گا، ہم نہیں، کیونکہ قبر میں پہنچانے کی نسبت کیا ہے، کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ اور غسل کا اور کفن کا تو ذکر ہی نہیں ہے، تو نہ آپ کو غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا، صحیح ہے؟ اگر واقعی قرآن کو آدمی لے کے چلے تو پھر لے کے چلے، لیکن یہ بھی بزدلی ہوتی ہے کہ اپنی خواہش کے خلاف چیزیں، ویسی حدیثیں رد کر دیتے ہیں عقل کی بنیاد پر، لیکن جس میں گھبراہٹ ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں حدیثیں کہ بھئی یہ تو زیادہ ہو گیا، تو حدیثیں لے لیتے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، تعامل چلا آ رہا ہے لوگوں کا تو لے لیں گے۔ بہت ساری چیزوں میں منکرین حدیث نے بھی نماز 5 نمازوں کو مانا، کہا نہیں بھئی لوگ پڑھتے آ رہے ہیں نا 5 نمازیں، تو ہم اس کو بھی لے لیں گے، جیسے چاہے منمانے اصول بنا لیے۔ پھر جب تعامل چلا آ رہا ہے 5 نمازوں کا، تو یہ تعامل کیوں نہیں دیکھتے کہ ہر دور میں مسلمان حدیث کو دلیل مانتے آئے ہیں؟ کیا یہ تعامل نہیں امت کا؟ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے انکار حدیث۔ پھر ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ حدیث کس کے ذریعے سے آئی؟ صحابہ کو غیر معتبر بتا دیا جائے، صرف اہل بیت کو پکڑ کے چلو، اہل بیت بس یہ معتبر ہیں، اہل بیت کے علاوہ اگر علم آئے ہم نہیں لیتے۔ حدیثیں گھڑی بھی گئی ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، ایسا شہر جس کے اطراف وسیل ہو، انٹری کے لیے کوئی رستہ نہیں، کیسے انٹری کریں؟ وعلی بابها، اور شہر میں داخل ہونے کا دروازہ کون؟ علی، بلا شبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی فضیلت اپنی جگہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول چکے ہیں کہ میری نسبت تم سے ایسی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون سے تھی. ہاں مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. شیعہ نے اس طرح کی باتیں گھڑی اور صرف ہم حضرت علی سے لیں گے, اہل بیت سے لیں گے, سارے صحابہ کو غیر معتبر بنا دیا الا ماشاء اللہ کچھ گنتی جو ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں بس. باقی سارے صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ سب کے سب بعد میں کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے, خصوصاً نعوذ باللہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خمینی نے کتاب لکھی, کیا اس میں لکھا کہ جہنم میں سب سے بڑا عذاب دو لوگوں کو ہوگا, ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عذاب کیا ہوگا؟ انہیں آگ کی صندوقوں میں بند کیا جائے گا. صحابہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں کہا کہ میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرو, ابو بکر و عمر, جن کی پیروی کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, جن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جنت کے اونچے درجات ایسے ہیں, اونچے درجات والوں کو نیچے والے ایسے دیکھیں گے جیسے زمین سے تم ستاروں کو دیکھتے ہو, اور ان اونچے درجات کو پانے والوں میں سے ابو بکر و عمر بھی ہیں, بلکہ ان سے بہتر ہیں, وہ انعما اور کیا خوب ہیں. اتنی بڑی بات ان کے بارے میں کہی, لیکن شیعہ نے خاص انہی کو ہدف بنایا. سب سے معتبر کو ہی درمیان سے ہٹا دو, مسئلہ ختم, کیونکہ حضرت علی سے اوپر وہ آ رہے ہیں نا, ابو بکر و عمر و عثمان, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے. انہوں نے کیا کر دیا؟ تینوں کو غیر معتبر ثابت کر دو. یہ اصل حقدار تھے خلافت کے. من کنت مولاہ فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. علی مولا علی مولا شروع کر دیا. پھیٹے والا پڑوس میں بھی ایک ہے جو انہی کا گویا کہ ایجنٹ ہے, چاہے وہ ملا ہوا ہو نہ ملا ہوا ہو, لیکن ہے راستہ وہی ہے. وہ کھلے عام کہتے ہیں یہ راستہ ان کے لیے ہموار کر رہا ہے. علی مرزا, ہو سکتا ہے مجلس میں کوئی سننے والا ہو اس کو بھی, اور بغیر معذرت کے ساتھ, یہ آدمی انہی کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے. دیکھیے جہاز کو ڈبونے کے لیے ایک سوراخ کافی ہے. آپ ایک صحابی کے بارے میں اعتماد کو ختم کریں, بقیہ کے بارے میں بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بلکہ اس نے ایک پاؤں میں سانپ چھوڑ دیا. کیا کیا؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ میرے صحابہ میں بعض منافقین ہیں. دیکھیے اصحاب کی جو اصطلاح ہے, کہا کہ صحابہ میں بھی بعض منافقین تھے. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابے کی تعریف یہ ہے کہ جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہوئی آپ کی زندگی میں ایمان کی حالت میں, چاہے اس نے دیکھا ہو یا صحبت ملی ہو, دور سے ہو یا قریب سے ہو, چاہے حجۃ الوداع میں آپ کو دیکھا ہو یا آپ کی صحبت ملی ہو. نہیں دیکھا, عبداللہ ابن ام مکتوم, صرف صحبت ملی, دیکھا نہیں, دیکھا ہو یا صحبت ملی ہو, ایمان کی حالت میں, اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا. تو جس کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا وہ صحابی ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ صحابی کو منافق کیسے کریں؟ آپ کو اصطلاحات ہی معلوم نہیں ہے, ٹرمینالوجی ہی معلوم نہیں ہے. صحابی کا مطلب ہوتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو, جو اسلام پر مرا ہو. اور یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ صحابہ میں سے بھی کیا تھے. اب یہ نہیں بتا کون ہے. اب آدمی, بھئی آپ کے پاس کوئی آئے کہ مسجد میں جو لوگ آتے ہیں نا, ان میں سے ایک آدمی آپ کو چور کہتا ہے. اب آپ بتائیے, آپ مسجد میں آئیں گے, ہر ایک کا چہرہ دیکھیں گے, شاید یہ کہتا ہوگا, شاید یہ کہتا ہوگا. اب اس نے ایک کا نام نہیں بتایا, بغیر نام کی جب بات کہی جائے آدمی ہر ایک پر شک کرتا ہے. صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بات کہنا دین کی کون سی خدمت ہے؟ دین کی کون سی خدمت ہے؟ وہ لوگ جو ایمان کا معیار ہیں, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا,
اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو خطاب کر کے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ اگر یہ اہل کتاب ویسا ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو تب جا کر یہ ہدایت پر ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ آدمی کے لیے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ویسا ایمان لائے جیسے صحابہ کا ہے۔ صحابہ ایمان والے نہیں، صحابہ تو ایمان کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو بعد والوں کے لیے نمونہ بتایا، ایسا ایمان لانا پڑے گا تم کو، تب جا کر اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ قرار پاؤ گے۔ صحابہ کے بارے میں تشکیک یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو شیعہ کی طرف سے ہمیشہ سے یہ خدمت انہوں نے کی ہے۔ دین کے نام پر انہوں نے یہ بدترین خدمت انجام دی ہے سالوں سال صدیوں سے، کہ صحابہ کو ہمیشہ لعنتیں ان پر کرنا، ان کو غیر معتبر بلکہ ان کو مرتد ثابت کرنا، یہ کرتے رہے وہ ہمیشہ۔ لیکن بہت سارے لوگ اہل سنت کے لبادہ میں ان کے بھیس میں آ کر انہوں نے بھی یہ کام کیا جو شیعہ کرتے آئے ہیں۔ اور میڈیا کا دور چونکہ آج ہے، اب آدمی دیکھتا نہیں ہے یہ معتبر ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ ہر ایک سے لینا، دودھ تو برابر اپنی پہچان والے دودھ والے سے لیتا ہے، کیوں؟ بھروسہ اس کے اوپر ہے۔ لیکن دین جو آدمی جہاں سے بھی آ جائے کوئی بات ان کی اچھی لگ رہی ہے، بات تو صحیح ہے نا، دلیل تو دیتا ہے نا، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ ہم صرف یہ دیکھیں کہ وہ آدمی دلیل دے رہا ہے، کوئی ایک فرقہ آپ ایسا بتائیں جو دلیل نہیں دیتا۔ بھئی پچھلے زمانے میں جتنے فرقے آئے، خوارج حضرت علی کو کافر بتانے کے لیے دلیل نہیں دیے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہ سب کافر ہیں۔ حضرت علی کو کافر قرار دیا، کس بنیاد پر؟ کہ وہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ حضرت معاویہ اور ان کے درمیان لوگ آئیں اور حکم بنے اور جیسا وہ طے کریں گے ہم لوگ ویسا مانیں گے۔ کہا کہ دیکھو خلافت معاملہ دین کا ہے، اور انہوں نے دین کے معاملے میں انسان کی رائے کو، انسان کے فیصلے کو، یہاں سے ایک حکم اور یہاں سے ایک حکم آئے طے کریں، تو انسانوں کو حکم بنایا، اس وجہ سے قرآن کی اس آیت کو لیا اور کافر قرار دے دیا۔ کتنے فرقے ایسے آئے، ہر ایک کے پاس اپنی دلیل ہے، حتیٰ کہ عجیب بات یہ ہے منکرین حدیث سے دلیل دیتے ہیں۔ انکار کس کا کر رہے ہیں؟ حدیث کا۔ دلیل کہاں سے دے رہے ہیں؟ حدیث سے۔ کیوں بھائی حدیث کو کیوں نہیں ماننا چاہیے؟ دیکھو حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں لکھنے سے منع کیا تھا۔ لا تکتبوا عنی، میری طرف سے کچھ بھی لکھو مت۔ کہا دیکھو یہ حدیث دلیل ہے کہ آپ نے لکھنے کے لیے منع کیا، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث دلیل نہیں ہے۔ کہا کہ اب دلیل کیا لکھا گیا کہ نہیں ہے، اور آپ دلیل حدیث سے دے رہے ہو یہ بتانے کے لیے کہ حدیث دلیل نہیں۔ آپ دلیل کس سے دے رہے ہیں؟ حدیث سے۔ کیا ثابت کرنے کے لیے؟ حدیث دلیل نہیں۔ تو جو دلیل نہیں اس کو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے چیز، جو خود کر رہا ہے اس سے دوسروں کو منع کر رہا ہے۔ وَلَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، نیک لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو کسی چیز سے منع کریں اور خود وہ کریں، اس کی مخالفت کریں۔ صحابہ کا اعتماد ختم کرنا، یہ بھی اپنے آپ کو شیعہ تو نہیں کہتا ہے، لیکن کام بغیر تنخواہ کی انہی کا کر رہا ہے، کہ انہی کی بات کو قوت پہنچتی ہے اور وہ تعریف بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی کیا کم خطرہ ہے کسی انسان کے گمراہ ہونے کی علامات میں سے، اس کی تعریف وہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ اس نے اہل سنت کی ناک میں دم کر دیا، اور ہم سالوں سے صدیوں سے جو کہتے آئے، آج دیکھو تمہارا آدمی کہہ رہا ہے۔ صحابہ کا اعتماد ختم کرنا۔ صحابہ قابل اعتماد لوگ تھے، سارے کے سارے صحابہ، ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ نے خود فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری نسبت تمہارے ساتھ ایسی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی۔ ہاں یہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ شیعہ نے اس کو بھی دلیل بنایا، کہ دیکھو
یہ زیادہ حقدار تھے خلافت کے. دیکھیے اب دلیل تو ان کے پاس بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانشین کون تھے؟ ہارون علیہ السلام. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نسبت تمہارے ساتھ ایسی جیسے موسیٰ کے ہارون. تو اب بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کون ہوئے؟ حضرت علی کا خلافت کے زیادہ حقدار یہ تھے. بعض اوقات دلیل ہوتی ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، دلیل ہوتی ہے لیکن اس دلیل کو اگر صحیح نہ سمجھا جائے تو وہی گمراہی کا سبب بنتی ہے. اور ہمیشہ سے عام طور سے فرقوں کا حال یہی رہا، ان کے پاس دلیل تھی، سمجھا غلط اس کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت ہارون کو جانشین بنایا تھا کہ ہمیشہ کے لیے بن گئے آپ؟ یا طور پر جب گئے تو واپس لوٹنے کے اعتبار سے یہ بات تھی کہ جب تک میں نہیں رہتا ہوں واپس آنے والا ہوں تب تک کہ قوم کے تم سنبھالنے والے نگراں ہوں. پھر واپس تو آئے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ ہی ذمہ دار رہے، انہی کے ماتحتی میں سب لوگ تھے جن میں حضرت ہارون بھی تھے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہی یا ایک سفر میں جاتے وقت جس سے آپ واپس بھی آ گئے؟ یہاں مناسبت ایسی ہے. لیکن وفات کے وقت کس کو اپنے جانماز پر کھڑا کیا؟ مصلی پر اپنے کس کو وفات کے وقت کھڑا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اگر آدمی یہ نہ دیکھے، غور نہ کرے، حدیث سے کنفیوز ہو جائے گا اور شیعہ کی بات کو مان لے گا. صحابہ کے بارے میں بد زبانی کرنا یہ شیعہ کا طریقہ رہا ہے. اس دور میں بہت ضروری ہے کہ صحابہ کے بارے میں ہم اپنی زبانوں کو روکے رکھیں، کیونکہ ان کا اعتماد اگر ختم ہو گیا تو آپ کے پاس جتنی حدیثیں ہیں ان کا معتبر ہونا آپ کیسے ثابت کرو گے؟ دیکھیے کتنی دور تک بات جاتی ہے. نہ صرف حدیثیں بلکہ قرآن آپ کے پاس کس کے ذریعے سے آیا؟ جبریل. آپ کو لا کے کون دیا قرآن؟ سب سے پہلے قرآن لینے والا طبقہ کون تھا؟ صحابہ. اگر آپ صحابہ ہی کا اعتماد ختم کر دیں، معلوم نہیں کون منافق ہے اور کون معتبر ہے اور کون نہیں. اگر آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے تو آپ بتائیے یہ سارا دین، قرآن اور حدیث، یہ سارا دین کیسے معتبر قرار پائے گا؟ ایک سازش ہے جس کے ذریعے سے دین کو مشکوک بنا دیا جاتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. صحابہ کے بارے میں زبان نہیں کھولنا چاہیے. صحابہ میں اختلافات ہوئے، بلا شبہ ان میں اختلافات ہوئے، لیکن ان سارے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں واضح ہیں، ان کے فضائل واضح ہیں، مجموعی طور پر بھی اور ہر ایک کے بارے میں نام لے لے کر بھی. تو اس کو نظر انداز ہم نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیے شیعہ میں اور اہل سنہ میں ایک بہت بڑا فرق ہے. وہ صحابہ کے مرتبے اور مقام کو طے کرنے کے لیے، ان کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے، یاد رکھیے میری بات کو، یاد رکھیے اس کو، اہل سنت والجماعت کا طریقہ صحابہ کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی نصوص دیکھتے ہیں. شیعہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے تاریخ دیکھتے ہیں، ایسا ہوا ویسا ہوا اور ویسا ہوا، اور پھر کہتے دیکھو یہ اچھے نہیں تھے. ہم کہتے ہیں ہمارے رب نے قرآن میں ایسا کہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں صحابہ کے بارے میں ایسا کیا. اب جو بھی ہوا ہو، آخرت کی بات جب ان کے بارے میں بتائی جا رہی ہے، اللہ کی رضا بتائی جا رہی، تو سب جاننے کے بعد ہی اللہ نے فیصلہ کیا نا. وہ سب جاننے کے بعد کیا. کسی سے اگر گناہ بھی ہو جائیں، صحابہ کو کوئی معصوم تو نہیں مانتا ہے. انبیاء کے بارے میں عقیدہ ہے جمہور کا، بلکہ زیادہ تر علماء کا، کہ انبیاء سے کوئی خطا نہیں ہوتی ہے، اور یہی راجح قول ہے. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے. صحابہ کے بارے میں ایسا نہیں ہے. صحابہ سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے اور بعض سے گناہ کا ثبوت بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب آئے شراب پیے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے زنا کا ارتکاب ہوا، غامدیہ عورت، گناہ کا ارتکاب بعض سے ہوا، لیکن ان کی توبہ بھی ویسی زبردست تھی. بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے
لیکن گناہ کے بعد توبہ ایسی کرتا ہے کہ گناہ سے پہلے جو اس کا مرتبہ تھا توبہ کے بعد اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اس غامدیہ عورت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب کسی صحابی نے سخت بات کہی اس کے بارے میں تو کہا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 گھروں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ صحابہ کے بارے میں نہیں بولنا، یہ صرف ان کی شخصیت کے لیے مسئلہ پیدا کرنا نہیں ہے، یہ دین کے اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ ایسے لوگوں کو نہیں سننا، ایسے لوگوں کو نہیں سننا جو صحابہ کے بارے میں بدزبانی کریں، ان کے بارے میں تشکیک پیدا کریں، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی نہیں، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی نہیں۔ فلاں صحابی کے بارے میں ممبر سے گالیاں بکواتے تھے اور فلاں صحابی کے بارے میں ممبر سے ان کے سب و شتم ہوتا تھا، اس کو لے کے خوب زیادہ، جبکہ وہی آدمی پھیٹے والا اللہ کے بارے میں گالی دے دی۔ نہیں، اللہ کے بارے میں کہا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ تم کو کیا کرنے والا ہے؟ وہ تم کو منی خدا بنانے والا ہے۔ بتائیے کفریہ کلمہ نہیں ہے؟ اللہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ یہ وہی مشرکین کا عقیدہ نہیں؟ ساری دنیا میں اپنے آپ کو پاک ثابت کرنے والا، اس کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکل رہا ہے جو ہمارے ہاں شراب پی کے بھی آدمی نہیں بولے گا کہ بھائی، اور 2 مرتبہ کہا، مرزا نے 2 بار یہ بات کہی ہے کہ تم کو تھوڑی سی زندگی اس نے دی ہے، جنت میں وہ تم کو ایک منی خدا بنانے والا ہے۔ بتائیے منی خدا کا تصور، اب یہ قرآن میں ہے۔ اب جو آدمی اس کو سنتا ہے، اس کی محبت اس کے دل میں گھر کی ہوئی ہے، اس کا دفاع کرے گا، اس کے بھی بابوں میں سے ہے وہ۔ نہیں یہ مطلب نہیں ہوگا، یہ مطلب ہوگا، نہیں اس نے ایسا کہا ہے، اس کتاب تو سبھی کرتے ہیں، پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے صاف صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ جنت، بتائیے منی خدا بننا کیا ہوتا ہے؟ منی خدا، منی گاڈ، یعنی خدا آپ تو مان رہے ہو اس کو؟ مشرکین عرب کیا مانتے تھے؟ اپنے بتوں کو کیا اللہ کے برابر مانتے تھے؟ نہیں، مقصود اللہ تک پہنچنا تھا، اللہ تک پہنچنا تھا۔ ان کو چھوٹا مانتے تھے، معبود مانتے تھے، وہ بھی تو منی گاڈ مانتے تھے نا۔ تو جا کے کن کی صف میں شریک ہو گیا؟ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کا نتیجہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بتا چکا ہے اس بات کو۔ ایک آیت تو آپ سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ ہمارے اس نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، صحابہ کی تعظیم، صحابہ کے بارے میں بدزبانی نہیں کرنا، یہ حکم کہاں سے آیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تسبوا اصحابی من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، صحیح حدیث ہے طبرانی کی۔ جو میرے صحابہ کو برا کہیں اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ جو لوگ اس رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر دردناک عذاب آ جائیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں فتنے سے مراد یہاں شرک ہے، کہ جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی یا مخالفت، من باب اولا بری ہے، مخالفت کرتا ہے، وہ شرک میں واقع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کو برا مت بولو، یہ بہت اہم چیز تھی، لعنت کہی جا رہی، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، لعنت کرنے والوں کی، کوئی معمولی چیز ہوگی جو اتنی لعنتیں ہو رہی اس پر؟ جو آدمی دروازہ کھولے وہ شرک میں واقع ہو۔ شیعہ کو تو آپ دیکھتے ہی، لیکن اس کو بھی دیکھیں، اس نے کیا کہا؟ جنتیوں کو اللہ کیا بنا دے گا؟ منی خدا۔ کیا یہ کفر نہیں ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ منی گاڈز مانے جائیں؟ آدمی کہیں نہ کہیں جا کے غلطی کرتا ہے۔
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو اس رسول کی مخالفت کرے جبکہ حق واضح ہو چکا ہے، ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی خلاف ورزی کرے، رسول کی مخالف جانب اپنائے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایک بڑا فتنہ یہ ہے، انکار حدیث ایک فتنہ ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا شرک، پھر کثرت و قلت، شبہات کا فتنہ، اور پھر یہ ایک فتنہ ہے موجودہ دور کا کہ ہم رجال و نحن رجال، صحابہ بھی تو انسان تھے، اتنا گھٹا دیا جائے ان کو کہ ان کی دین میں اہمیت کو ہی ختم کر دیا جائے، عام انسانوں جیسا ان کے ساتھ معاملہ ہو، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین وہ لوگ جو میرے دور کے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جو ان سے کم درجے کے ہیں، لیکن سب سے بہترین لوگ کون؟ آپ کے دور کے لوگ، عام لوگوں کی طرح وہ نہیں ہیں، وہ بعد والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں اجتماعی طور پر، اسی لیے اللہ نے ان کی سبیل کی پیروی کو نجات کا راستہ بتایا اور ان کی سبیل کو چھوڑ کر چلنے کو ہلاکت بتایا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ قالوا ومن هي یا رسول اللہ، پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، وہ جو اس دین پر، اس منہج پر، اس راستے پر ہوں گے جس پر میرے صحابہ ہیں۔ آپ نے صحابہ کو اپنے سے کاٹا نہیں، اپنے ساتھ جوڑ کے دیکھا۔ ایک اور فتنہ یہ ہے کہ آدمی دین کو سمجھے اپنی عقل سے، میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس حدیث ہے، میں نے پورا سیٹ اٹھا کے لایا ہوں، اب میں بس اس کے حساب سے چلوں گا، مجھ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ سلف کا منہج کیا ہے، سلف نے کیسے عمل کیا، سلف اس سے کیسے سمجھتے تھے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا کس میں ہے؟ والسابقون الاولون، وہ پہلے پہل سبقت لے جانے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجر بھی اور انصار بھی۔ بعض علماء نے کہا یہاں من جو ہے یہ جنس کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں ہے، ویسے ہی جیسے اللہ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہاں پر من جو ہے یہ تبعیض کے لیے نہیں ہے، یہ جنس کے طور پر ہے، اوثان سے ہی بچو، بعض اوثان سے بچو ہے نہیں، بتوں سے، تھوڑے بتوں سے بچو، باقی سے نہیں چلے گا، سارے بتوں سے بچنا ہے۔ کبھی من اس طرح سے بھی آتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم، یہاں من جو ہے یہ تبعیض کے لیے نہیں ہے، جنس کے لیے ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، وہ پہلے پہل سبقت لے جانے والے مہاجر و انصار، دین قبول کرنے میں جلدی جنہوں نے کی، تاخیر نہیں کی ہے، جو پہلے دور میں ایمان لے آئے، والذین اتبعوهم بإحسان، اور جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، اخلاص کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، بہترین طور پر ان کی اتباع کی۔ بعد میں آنے والے کون؟ پھر قیامت تک کے سارے لوگ اس میں آ گئے، حد بندی نہیں کی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی، ان کے اعمال سے، ان کے ایمان سے راضی، اور آخرت میں اللہ رب العالمین انہیں ایسا انعام دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا ہے صحابہ کے منہج کی پیروی میں، والذین اتبعوهم بإحسان، جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی۔ لہذا دین کو سمجھنا اگر ہے
قرآن و سنت کو سمجھنا اگر ہے، یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ صحابہ کا موقف اس میں کیا تھا، اور پھر وہ لوگ جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتے آئے اب تک، ان کا موقف کیا رہا مجموعی طور پر۔ ہم کو ہٹ کے نیا راستہ اپنانا نہیں ہے، قرآن و سنت کو سمجھنا ہے، لیکن سلف کے فہم کے مطابق، یہ نہیں کہ نیا کچھ ہم نئے دور میں نئی تحقیق لے کر آئیں، آج تک کسی بھی عالم نے نہیں کہا۔ اس طرح کی باتیں بہت سارے جدید ذہن کے لوگ پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو کسی بھی عالم نے نہیں کہا، دیکھو ہم کو ملا قرآن میں، اور پیش کر دیا لوگوں کے سامنے۔ نہیں، ہم کو اسی فہم کو لے کر چلنا ہے جو ہم سے پہلے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی نہیں کہ ہر دن نیا کچھ آئے تو اس کو لے لو۔ ٹیکنالوجی میں جہل سے شروع ہو کے کمال کی طرف انسان جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے دین دے دیا، کامل دے دیا، اب اس میں اپ ڈیٹ نہیں ہوگا، اپ گریڈ نہیں ہوگا، جو ہے وہی پرفیکٹ تھا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کو پرفیکٹ نہیں بنایا جائے گا۔ اللہ نے دے دیا پہلے دن، وہی پرفیکٹ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو دین دے دیا گیا وہ کامل ہے، اس میں اب اضافے کی ضرورت نہیں ہے، ترمیمات کی ضرورت نہیں ہے، تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کچھ ابھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سارے فتنے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فتنے ہیں جو نفس کے فتنے، اور وہ شہوات کے فتنے ہیں۔ مال و دولت کے پیچھے دوڑنا، دین کو چھوڑ دینا، عورت کے پیچھے دوڑنا، اور شریعت کی پامالی کا اہتمام کرنا، یا اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ سارے فتنے جو ہیں یہ شہوات کے فتنے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو گمراہی سے بچائیں، اور ان تمام فتنوں میں ہم کو دین پر جمے رہنے کی توفیق دے، اور ایسے تمام فتنہ پھیلانے والوں سے ہم کو دور رہنے کی توفیق دے۔